جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں، اور آپ لوگوں سے دعا کی درخواست ہے۔ آج میں پھر کچھ باتیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ظالم سے سخت ناراض ہوتے ہیں۔ جب وہ کسی بے بس پر، کمزور پہ ظلم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس ظالم سے سخت ناراض ہوتے ہیں کہ میں نے اس کو طاقت دی تھی، میں نے اس کو دولت دی تھی، میں نے اسے رتبہ اور عہدہ دیا تھا، آج وہ اپنی طاقت کے بدولت، اپنے دولت کی بدولت میری مخلوق پر ظلم کر رہا ہے۔ اور مظلوم اگر صبر کر لیتا ہے تو یقین جانو کہ وہ صبر کرنے والا بڑا کامیاب ہے، کیونکہ جب ظالم ظلم کرتا ہے اور مظلوم جب صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے صبر کو بڑی طاقت بنا دیتا ہے، کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہمیشہ ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے وہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے ظالم چاہے جتنا بھی طاقتور ہو، لیکن جو مظلوم اگر اس کے ظلم پر صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ آخرت میں بھی بہت بڑا ملنے والا ہے، اور ظالم افسوس کرے گا اور مظلوم خوش ہوگا کہ کاش دنیا میں اور لوگ مجھ پہ ظلم کرتے ہیں تاکہ اس کا بدلہ آخرت میں مجھے یہ صلہ مل جاتا۔ تو میرے بھائیوں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی لوگ غریبوں پہ، کمزوروں پہ اپنی طاقت کے بدولت، روپیہ پیسہ کی بدولت اگر ظلم کرتے ہیں تو آج سے یہ وعدہ کریں کہ جس پہ وہ ظلم کر رہا ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے بھی اسے کمزور بنایا ہے، تو ہم اس کے اوپر ظلم نہ کریں۔ اگر آپ ظلم کرتے ہیں تو آپ کی بڑی سخت پکڑ ہونے والی ہے۔ ایک واقعہ میں بتاتا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالی ایک آدمی کا فیصلہ سنا دے گا، وہ دنیا میں بڑا ظالم ہوگا لیکن اللہ وہ بڑا نیکوکار ہوگا، اللہ جو اس کا جنت کا فیصلہ سنا دے گا۔ حالانکہ اللہ بہتر جانتا ہے، عالم الغیب ہے، سب کچھ جانتا ہے یہ ظالم ہے، یہ کسی کا حق دبا کے آیا ہے، کسی بے بس پر ظلم کر کے آیا ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی جنت کا فیصلہ سنائیں گے۔ ایک شخص آئے گا اور جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے گا اور جنت کے دروازے پہ اللہ سے دریافت کرے گا، اے مولا کریم، آپ نے جس کو جنت کا فیصلہ سنایا ہے یہ میرا حق دبائے ہوا ہے، یہ مجھ پر ظلم کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو روک دیں گے جنت میں جانے سے، ظالموں کو، اور کہیں گے کہ تم پہلے اس سے صلح کر لو۔ اگر تمہاری اس سے بات بن جاتی ہے، تمہاری صلح ہو جاتی ہے تو تم جنت میں جا سکتے ہو۔ اگر یہ تم کو معاف کر دیتا ہے تو تم جنت کے حقدار ہو، اگر یہ معاف نہیں کرے گا تو تمہیں جنت میں جانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ ایک ایک حقوق کا بدلہ جس نے دنیا میں دبایا ہوگا اللہ تبارک و تعالی وہاں دلوائے گا۔ اب اس کے پاس افسوس کے سوا کچھ نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کہے گا، اے بندے معاف کر دو، لیکن وہ شخص ماننے کو تیار نہیں۔ اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازے کو کھول دیں گے اور اس میں ایک بڑی عالیشان محل ہوگا، اس شخص کو دکھائے گا جو مظلوم ہوگا۔
وہ سب دیکھتے انسان تو لالچی ہوتا ہے، دیکھتے ہی اس کے من میں لالچ آئے گی، کہے گا اے پاک پروردگار عالم، یہ عالیشان محل تو کسی نبی کا ہوگا، کسی ولی کا ہوگا، کوئی تیرا جو محبوب بندہ ہوگا اس کا ہوگا۔ اللہ پاک فرمائیں گے اے میرے بندے، یہ محل تمہارا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ خوشی کے مارے اچھلے گا اور کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں اس لائق تو نہیں کہ اس عالیشان کا حقدار بن جاؤں۔ کہا کہ ہاں، اگر تم اس شخص کو معاف کر دیتے ہو تو یہ عالیشان محل تمہارا ہو جائے گا۔ وہ شخص پھر اس کو معاف کرتا ہے، پھر وہ جنت میں وہ بھی جاتا ہے، اور یہ عالیشان محل میں جنت میں اس کا مقام بن جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، صبر کو اپنی طاقت بنائیں۔ اگر آپ پر کوئی ظلم کرتا ہے، آپ سے طاقتور ہے، آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے، تو صرف اللہ پر توکل کر کے آپ کو صبر کرنا ہے۔ یہ صبر آپ کی بہت بڑی طاقت بنے گی، کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اللہ حافظ۔